بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ناظرین، آپ کا خوش آمدید ہے ہمارے چینل پر۔ آج ہم واقع شق صدر کے بارے میں الرحیق المختوم کتاب سے مطالعہ کریں گے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں رہے، یہاں تک کہ چوتھے یا پانچویں سال شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا۔ پھر دل سے ایک لوتھڑا نکلا کہ فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اسی کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا محمد کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد میں حلیمہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئے۔ لیکن ابھی ابتدا میں رائے میں تھی کہ بیماری نے آ لیا، پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مکہ میں رحالت کر گئی۔ دادا کی سائے شفقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنی اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کر دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رغبت کی تھی کہ ان کی اپنی طلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رغبت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لڑکھڑاہٹ کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمر بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش